اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جاویں گے کہ غیر اللہ میں سے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جاویں۔ سورہ انعام کی 51 نمبر کی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ کل کی 50 نمبر کی آیت میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، میں مختار نہیں ہوں کہ تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش کے مطابق پہاڑوں کو سونا بنا دوں، نہریں جاری کر دوں، باغات قائم کر دوں۔ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ غیب کا علم میں نہیں رکھتا۔ تیسری چیز یہ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں اور نبی اور رسول ہوں۔ چوتھی چیز یہ کہ میں وحی کا پابند ہوں، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کی مرضی کے مطابق میں بھی زندگی گزارتا ہوں اور اسی کے مطابق تم کو بھی تلقین کرتا ہوں، تم بھی اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ انعام کی 51 نمبر کی، اس آیت کریمہ کے اندر بڑی ہی اہم بات بتائی گئی ہے۔ وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھا دینا، اگر وہ نہ مانیں اور آپ کی بات پر وہ عمل نہ کریں تو ان سے کٹ حجتی مت کیجیے، ان سے زیادہ بات چیت مت کیجیے، بس ان کو سمجھا دیجیے، سمجھا کر کے الگ ہو جائیے، ان کے پیچھے مت لگیے۔ یہ دیکھیے ایک وقت کے بچانے کا اور وقت کا اچھے کاموں میں استعمال کرنے کا کتنا بہترین اللہ نے ضابطہ اور اصول بتایا ہے کہ آدمی کا کام ہے صرف حق بات بتا دینا، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے، اس کے پیچھے لگنا اور اس کو جو ہے ہر وقت اس کے پیچھے لگ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے آنے کا جس کو یقین ہے، قیامت کے تعلق سے 3 قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، پہلے بھی پائے جاتے تھے، اب بھی پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے آنے کا بالکل پکا یقین رکھتے، قیامت آئے گی، جیسا کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے قیامت آئے گی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے آنے کا وقت متعین نہیں، کب آئے گی قیامت اس کا وقت متعین نہیں، آئے گی ضرور، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، مسلمانوں کا یہ ایمان اور یقین ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے دل کے اندر شک و شبہ ہے، مترددین، یعنی شک و شبہ ہے آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا یقین ہے کہ قیامت آئے ہی گی نہیں، قیامت نہیں آئے گی، جیسا کہ کفار کا عقیدہ، وہ کہتے قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جینا مرنا کھانا پینا عیش آرام کرنا، چلے جانا، مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، کچھ بھی حساب کتاب لینا دینا نہیں ہے۔ تو 2 قسم کے جو لوگ ہیں، ایک تو وہ جس کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور دوسرا طبقہ جو قیامت کے بارے میں شک و شبہ رکھتا ہے۔ ان 2 طبقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان 2 طبقوں کی طرف توجہ کیجیے، تیسرے طبقے کی طرف مت دیکھیے جو کہ قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، 2 طبقوں کی طرف آپ دھیان دیجیے۔ ایک تو یہ کہ جو یقین رکھتا ہے قیامت آئے گی، اور ایک جو شک و شبہ میں پڑا ہوا، شاید آپ کے سمجھانے سے بتانے سے اس کا شک یقین میں بدل جائے، اور مسلمانوں کی طرف توجہ کیجیے، اس کا یقین بڑھ جائے، اس کا ایمان بڑھ جائے، اور اس کو قیامت کے آنے کا اور مزید اعتماد اور یقین ہو جائے۔ تو 2 طبقوں کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور تیسرا طبقہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کی طرف آپ توجہ ہی مت کیجیے، اس کو بس چھوڑ دیجیے۔ اس کے اندر دیکھیے، میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا لیکن بتاتا ہوں، آج جو ہے
4 مسلک کے ماننے والے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے، 4 اماموں کے مقلدین دنیا کے اندر پائے جاتے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو رفع یدین کرتے یعنی ہاتھ اٹھاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو آمین بالجہر کرتے، بہت سارے لوگ ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے، بہت سارے لوگ ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ ان مسائل کے تعلق سے امت کے اندر زبردست اختلاف اور انتشار ہے۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں، میں یہ بات بتانا آپ کو معلوم ہے کہ میں اختلافی مسائل پہ بات نہیں کرتا، مجھ کو اختلافی مسائل سے بالکل قطعاً دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے ہی امت آج اختلاف و انتشار کی شکار ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، مسلک کے اعتبار سے امت آج بکھر چکی ہے، اور امت جو ہے ذہنی طور پر پریشان ہے۔ دیکھیے بھائی میں نے جمعے میں بھی ایک مرتبہ کہا کہ بھائی جس کا دل چاہے 8 رکعت پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، قیامت کے دن تم ذمہ دار ہو۔ اور جو مقلدین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے، وہ 20 رکعت پڑھ لو، تم کو جو ہے قیامت کے دن تم حساب کتاب دینا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی مرضی ہے زور سے آمین کہہ لو، کسی کی مرضی ہے ہاتھ یہاں باندھ لو، کسی کی مرضی ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ ان چیزوں میں اختلاف کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، یہ وہ مسائل ہے جن پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان مسائل میں الجھ کر، ان مسائل میں پھنس کر آج امت بہت پریشان ہو چکی ہے، امت کا ذہن و دماغ منتشر ہو چکا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زور سے بھی آمین کہی ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، تو جس کا دل چاہے کر لو ان مسائل پر عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب مسائل ثابت ہے، لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسئلوں پر عمل نہیں کیا، کبھی کر لو کبھی مت کرو، ان مسئلوں پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہتے کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم کی ہے اور تلقین کی ہے کہ بے ضرورت مسئلوں میں الجھو مت، بتا دو سمجھا دو، اس کے بعد بازو ہو جاؤ۔ ایک مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی حجام کی دکان پر گیا، اور اس نے جا کر کے حجام سے کہا دیکھو بھائی میرے سر کے جو سفید بال ہیں نا ان بالوں کو نکال کر کے الگ کر دو۔ حجام کی دکان پر گیا اور کہا کہ میرے سر کے کتنے سفید بال ہیں ان بالوں کو اکھاڑ کر کے الگ کر دو۔ تو وہ حجام بڑا ہوشیار تھا، استرا لے کر کے اس نے اس کے سر کے بالوں کو پورا نکال دیا اور نکال کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا اور کہا دیکھیے جناب عالی آپ کے کتنے سفید بال ہیں الگ کر لو، آپ کالے بالوں کو الگ کر لو، سفید بالوں کو الگ کر لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے سفید بال الگ کرنے کا، اکھاڑنے کا میرے پاس ٹائم نہیں۔ اب یہ سفید بال میں نے آپ کے سامنے، کالے بال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، بال کو الگ کر لو، آپ کی مرضی ہے۔ کتنا ہوشیار تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسی طریقے سے آدمی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا، پیچھے نہیں لگنا۔ اور یہ کون لگتا ہے؟ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ کام جس کے پاس ہے، کام والا آدمی بلا وجہ کٹ حجتی نہیں کرتا، بلا وجہ بحث مباحثہ کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو بتا دیتا ہے اور بازو ہو جاتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ آپ بیکار لوگوں کے پیچھے مت لگیے اور بیکار لوگوں کے پیچھے لگ کر کے وقت کو ضائع مت کیجیے، بلکہ ایمان والوں کے پیچھے لگیے، اور جو لوگ قیامت کے آنے میں شک و شبہ رکھتے ان کے پیچھے لگیے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا شفیع نہیں ہوگا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اجازت سے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صلحاء شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں مطلق یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا شفیع نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار اور کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی شفاعت۔ کیوں؟ قیامت کا دن تو اتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی لگا ہوگا، اپنی اپنی الجھن میں لگا ہوگا، دوسروں کی شفاعت کا وہاں موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شفاعت کا حق دیں گے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ باذنی، مگر اللہ کی اجازت سے بعض لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، صالحین ہے، حفاظ ہے، حجاج کرام ہیں، یہ لوگ اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ دوبارہ کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم ضابطہ
اور ایک اہم اصول بتایا گیا کہ بیکار کاموں میں لگنے کے بجائے کام میں لگنا چاہیے. کاموں میں لگ کر کے آدمی اپنا جو ہے وقت لگائے. بیکار کاموں میں لگ کر کے، کسی کے پیچھے لگ کر کے زبردستی کسی کو مسئلے منوانے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کو سمجھا دینا چاہیے، اس کے بعد بازو ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.